اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک آسان ترین عمل ہے سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں امامت کرایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی نماز میں کوئی سورت پڑھتے تو سورہ اخلاص سے شروع کرتے، پھر سورہ اخلاص ختم کرنے کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھتے، اور یہ عمل وہ ہر رکعت میں کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے اس حوالے سے ان سے گفتگو کی اور کہا کہ بلا شبہ آپ یہ سورت تلاوت کرتے ہیں اور پھر اسے کافی نہیں سمجھتے، اور اس کے ساتھ کوئی دوسری سورت بھی تلاوت کرتے ہیں، یا تو آپ صرف سورہ اخلاص پڑھ لیا کیجئے اور یا پھر اسے چھوڑ کر کوئی دوسری سورت تلاوت کیا کیجئے۔ انہوں نے کہا میں اس سورت کو تو نہیں چھوڑوں گا، اگر آپ مجھے بطور امام پسند کرتے ہیں تو میں تو ایسے ہی تلاوت کروں گا، اور اگر آپ ناپسند کرتے ہیں تو میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ ان صاحب کو قرآن کے علم اور تقوی کی بنا پر لوگ اپنے سے بہتر سمجھتے تھے اور اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بجائے کوئی دوسرا امامت کرائے، لہٰذا یہ معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز اپنے ساتھیوں کی بات ماننے سے روکتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو ہر رکعت میں اس سورت کی تلاوت کرنے پر ابھارتی ہے۔ اس پر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سورت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ حُبَّهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ، بے شک اس سورت کی محبت نے آپ کو جنت میں بھیج دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور روایت میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ایک ایسے آدمی کے پاس سے جو سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، یعنی 3 مرتبہ دہرایا۔ میں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت، یعنی اس شخص کو جو سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے جنت واجب ہو گئی۔ ایک صحیح حدیث جو مسلم کی ہے اس میں یوں ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے 1/3 قرآن پڑھا کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ یہ تو بہت مشکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت پاتا ہے کہ یعنی رات کو 1/3 قرآن پڑھنا بہت بھاری عمل ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص قرآن کا 1/3 حصہ ہے اجر کے لحاظ سے، یعنی کہ جو سورہ اخلاص پڑھے گا اسے 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا، اسی لیے اسے ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے کہ کس قدر آسان عمل ہے نا۔ لیکن میں پھر اپنی بات دہرا دوں، ایسے چھوٹے اعمال کے ساتھ میں ہر دفعہ بات دہراتی ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کسی نے ایک ہی لیکچر سنا ہو، کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نمازیں چھوڑ دیں اور اپنے فرائض پورے نہ کریں اور اپنے اخلاقی معاملات کو درست نہ رکھیں، چوری کریں اور سود کھائیں اور یہ پڑھیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اصل میں ہمارے اعمال میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے، نمازوں میں وہ خشوع و خضوع نہیں ہے جو ہونا چاہیے، روزے رکھ کر ہم ویسا تقویٰ نہیں اختیار کرتے جیسا روزے کا تقاضا ہے، تو ان ساری کمیوں کو پورا کرنے کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے عمل دیے گئے ہیں، اور پھر اس سے دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بلندی درجات۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی کہ جیسے آپ امتحان دیتے ہیں نا تو اصل کام تو سوال کا جواب دینا ہی ہوتا ہے، مگر اگر آپ اس میں اسلامیات کا پیپر ہے تو آپ اس میں آیت کا اور حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں تو نمبر زیادہ ملتے ہیں، اردو کا پیپر ہے اور آپ چند اشعار لکھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ مل جاتے ہیں نمبر، اور میتھس کا آپ کا پیپر ہے تو اصل نمبر تو سوال کے ہی ہوتے ہیں، مگر اگر آپ نے سائٹ پر رف ورک کیا ہوتا ہے تو اس رف ورک کے نمبر زیادہ مل جاتے ہیں، پھر اچھی ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے کچھ نمبر بہتر مل جاتے ہیں، مارجن ڈرا کرنے سے، لائن کھینچنے سے نمبر مل جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح سے چیزیں ہیں، اصل کام تو ہوم ورک ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، یعنی فرائض ادا کرنے ہیں اور معاملات درست رکھنے ہیں اور کبیرہ گناہوں کو چھوڑنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایڈیشنل ہیں جن کی وجہ سے انشاءاللہ درجات بڑھیں گے، اور جو کمیاں رہ گئی ہیں عمل میں، کیونکہ پرفیکشن تو کسی میں ہو نہیں سکتی، کسی میں بھی نہیں، وہ صرف اللہ کے لیے ہے، اسی لیے حمد اللہ کے لیے ہے، باقی سب کے لیے مدح سرائی کی جاتی ہے۔ تو پرفیکشن تو بہت بڑی چیز ہے، ہم لوگ تو اپنے اصل مقام سے بہت نیچے کھڑے ہیں آج کے دور میں، تو ان کمیوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب کریم نے ہمیں بہانے دیے کہ چلو یہ کر لو، چلو یہ کر لو، چلو یہ کر لو، تاکہ تمہارے درجے بھی بڑھ جائیں۔ تو کبھی ان چیزوں کے بھروسے پر دوسری چیزوں سے غافل مت ہو جائیے گا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے نیک عمل کرنے کی اور ان پر چلنے کی، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔